ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے, جو آپ کے ساتھ جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے, تو ہم ملک کی تباہی دیکھیں مستقبل میں. دیکھیں اب میرے خلاف ہے کون, ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو, یہ تو ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. آج دیکھیں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, غصہ اس طرح سے ہے وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں. یہ آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں, کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے. مشکل گھڑی میں جب اس کے اوپر سخت ترین کریک ڈاؤن گزرا ہے, آپ نے صدر بنایا چودھری پرویز لائی صاحب کو, ان کے اوپر تو کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے. وہ اس وقت کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے اور پارٹی کا بیانیہ کیوں نہیں دے رہے؟ صدر پاکستان کا رول بھی پرویز الہی کے گھر میں جو ہوا ہے اس کا پتھر بند گاڑی نے اس کا گھر توڑا ہے, جو عورتوں سے ہوا ہے جس طرح کا وہ, یعنی کیونکہ مجھے تو پتا ہے میرے گھر میں وہ ہوا ہے, میری بیوی اکیلی, یہاں پتھر بند گاڑی نے دروازہ توڑا اور یہاں 40 پولیس والے چاروں اوپر نیچے. یعنی دیکھیں جو یہ کیا جا رہا ہے نا, میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے اچیو کیا کرنے کی کوشش کریں. مجھے صرف ایک ہی سمجھ آ رہی ہے کہ 1 سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ پارٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے, ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ ادھر آ گئے کہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح خوف اتنا پھیل جائے عورتوں سے. جو دیکھیں لوگوں کو, مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا, دیکھیں میں نے لوگوں سے بات کی اپنے, میں تو جب سے نکلا ہوں, میں اپنی جو جیل میں ابھی تک نہیں ہے وہ بیچارے انڈر گراؤنڈ ہی ہیں, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں لوگ اپنے اوپر مشکلات برداشت کر لیتے ہیں, لیکن گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی نہیں بیچارہ ٹالریٹ کر سکتا. مجھے جو تکلیف ہوئی, مجھے کوئی تکلیف جیل میں جا کے جو بھی ہوتا ہے, گولیاں بھی لگی, لیکن میری بیوی اکیلی گھر میں 2 دفعہ انہوں نے دعویٰ بولا, ایک دفعہ وہ اکیلی اور دوسری دفعہ نیب آ کے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آگے, یعنی باہر پولیس وارنٹ نکال دی. کس چیز کے اوپر؟ کہ وہ ٹرسٹی ہے. یہ آج تک دنیا میں نہیں ہوا, ٹرسٹی کو نہ کوئی پیسہ ملتا ہے, نہ تنخواہ ملتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. وہ ٹرسٹی ہونے کے اوپر ایک اور ٹرسٹی بھی کس کا, القادر کا, اس کا ہے کیا کہ سیرت نبی کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. یعنی وہ یونیورسٹی ہے جو بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی سے کھڑا کرنا ہے. اس کی ٹرسٹی ہونے کے اوپر اس کے اوپر انہوں نے وارنٹ نکال دیا. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عورتوں کے اوپر کبھی ایسے نہیں ہوا. اور یہ جو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں, لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے. وہ میرا بہت پرانا ہماری پارٹی کی جس نے بڑی جان ماری ہے, عامر کیانی کی, تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے جانے کا. لیکن ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا. تو یہ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے. جس طرح کا پریشر پڑا ہوا ہے آج, اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے اوپر ایسا پالیٹیشن پہ پریشر نہیں پڑا. پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, فیملیز گھروں میں گھس رہے ہیں, عورتیں فیملیز عورتیں وہاں, ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شیریہ رفریدی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ کبھی کہ کسی عمر عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے سارا گھر توڑ دیا اور اس کی والدہ سے جو انہوں نے کیا, یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ جو عورتوں کو جو سینز آئی ہیں عورتوں کے کہ بال پکڑ رہے ہیں, جس طرح ان کو گھسیٹ رہے ہیں, یہ نہ اس ملک میں ہوا ہے اور نہ یہ ہمارا جو روایتیں ہیں, جو ہمارا دین ہے, یہ کوئی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اس سب چیز کے اندر
क्या चीज रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं, कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं, और जिस तरह आप खड़े हैं तो ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाज़ेह कर दूं, क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों, और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म्ड 25 लोग शहीद हुए हैं, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी का पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने और शहीद हुए हैं। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरी ज्यादा है। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती हैं, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था 4 दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि हो क्या रहा था। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उन्होंने कहा जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर जलाए गए, कोर कमांडर। मैं भी हैरान, ये हुआ क्या है, क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जलाया घराव कुछ हुआ है 27 साल में। जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो, और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूं उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर को, तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग्स नहीं जलती, तो ये एकदम क्या हुआ है। तो इसका हमें आप मुझे पूरी तरह अंदाजा, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई